پاکستانی پارلیمان کی جانب سے اہم قانون سازی کی دستاویزات کتر کتر کر ضائع کرنے والے چوہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بالآخر مدد مانگ لی گئی ہے۔ پارلیمنٹ میں چوہوں کی موجودگی کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب وزارت برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی قائمہ کمیٹی نے ایک پبلک کمیٹی کا سن 2008 کا ریکارڈ طلب کیا، لیکن جب یہ ریکارڈ ڈھونڈنے کے لیے حکام ریکارڈز روم میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ریکارڈ کا زیادہ تر حصہ تو چوہے کتر چکے ہیں۔ اس معاملے کو اسپیکر قومی اسمبلی کے نوٹس میں لایا گیا اور انہوں نے اسلام آباد میں ترقیاتی ادارے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو احکامات جاری کیے ہیں کہ اس کے سدباب کے لیے متعلقہ محکمے کو آگاہ کیا جائے۔ قومی اسمبلی کے ترجمان ظفر سلطان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر چوہے پارلیمنٹ ہاؤس کے فرسٹ فلور پر ہیں جہاں کمیٹی رومز واقع ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے فرسٹ فلور پر نہ صرف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی پارٹی اجلاس ہوتے ہیں بلکہ مختلف وزارتوں کی قائمہ کمیٹیاں بھی یہیں بیٹھتی ہیں۔ اسی فلور پر سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا دفتر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کینٹین بھی موجود ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اس فلور پر چوہے اتنے موٹے تازے ہیں کہ شاید بلیاں بھی انہیں پکڑنے کی بجائے ان سے ڈر جائیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں تعینات ایک اہلکار کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس کے مختلف فلورز کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پلاسٹک آف پیرس کی مصنوعی چھتیں بھی بنائی گئیں۔ جب شام کے وقت یہاں عمومی طور پر لوگ موجود نہیں ہوتے تو چوہے ایسے دوڑتے ہیں کہ جیسے میراتھن ریس لگی ہو۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں تعینات عملہ تو اب اس چیز کا عادی ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہاں پہلی بار آتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے ترجمان ظفر سلطان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے چوہوں کے خاتمے کے لیے سالانہ 12 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ پارلیمنٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری CDA کی ہے تو اس لیے انہیں اس ضمن میں ٹینڈر جاری کرنے اور اس کی بولی میں کامیاب ہونے والی پارٹی کو فوری طور پر اس کام کو سونپے جانے کا کہا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں تعینات اہلکار کے مطابق CDA کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئیں کہ وہ جس بھی کمپنی کو یہ کام دیں انہیں خصوصی ڈائریکشن دیں کہ وہ چوہے مار ادویات کے ساتھ ساتھ چوہوں کو پکڑنے والے پنجروں اور بلیوں کا بھی بندوبست کریں۔ اہلکار کے مطابق یہ بلیاں پارلیمنٹ ہاؤس کی مختلف جگہوں پر چھوڑی جائیں گی، لیکن پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کی وہ واحد سرکاری عمارت نہیں جہاں چوہوں نے مکینوں کو جینا دو بھر کیا ہوا ہے۔ CDA کے ایک ترجمان فائق علی کے مطابق اسلام آباد میں جتنی بھی پرانی عمارتیں ہیں وہاں پر چوہوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے چوہوں کے خاتمے کے لیے جو 12 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے اس کا ٹینڈر حاصل کرنے والی کمپنیاں صرف ایک مرتبہ ہی کام نہیں کریں گی بلکہ وہ پورا سال ان چوہوں کو تلف کرنے کے لیے ضروری اقدامات کی پابند ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے چوہوں کو ختم کرنے کے لیے بلیوں کی خدمات حاصل کرنے کی کوئی شرط عائد نہیں۔ فائق علی کا کہنا تھا کہ یہ ٹینڈر دینے کا مقصد چوہوں کو پارلیمنٹ ہاؤس سے بھگانا ہے اور اس کے لیے جس بھی کمپنی کی خدمات حاصل کی جائیں اسے یہ کہا جائے کہ وہ گم شیٹ کا استعمال کرے۔ گم شیٹ پر کھانے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں اور جیسے ہی چوہے انہیں کھانے کے لیے لپکتے ہیں ان کے پاؤں اس شیٹ پر چپک جاتے ہیں۔ فائق علی کے مطابق گم شیٹ پر چپکنے کے بعد بھی چوہے 2 سے 3 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں اور پھر ان کی موجودگی کی شکایت ملنے کی صورت میں 2 افراد پر مشتمل ٹیم ان چوہوں کو پارلیمنٹ ہاؤس سے نکال کر کہیں دور چھوڑ دے گی۔ CDA کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چوہا ایک جنگلی جانور ہے، اس لیے اس کو مارنا بھی ٹھیک نہیں، اس لیے ترجیح یہ ہوگی کہ ان چوہوں کو زندہ پکڑ کر کہیں دور چھوڑ دیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔